کہاں کھڑی ہے میری قوم؟ کیا کیا تم نے دنیا میں آنے کے بعد؟ اللہ نے کون سی ایسی چیز تھی جو تمہیں دی نہیں؟ دولت تمہیں عطا فرمائی، شان تمہیں دی ہے، زمین تمہیں دی ہے، کاروبار تمہیں دیے ہیں، پیسے تمہیں دیے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے تمہیں عطا نہیں فرمائی ہے، لیکن یاد رکھنا پوچھا جائے گا قیامت کے دن، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن آپ کے جسم کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کے ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے، پیر آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ جس دنیا کے اور زمین کے جس حصے پر گناہ کریں گے وہ زمین کا حصہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے قدم بڑھانے سے پہلے غور کیا کریں۔ آج میں عرض کر رہا تھا کم سے کم 100 لوگوں میں 90 لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت ہماری اولاد بگڑ گئی۔ ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کی اولاد بگڑی کیسے ہے؟ ذرا دل کے کانوں سے سن کے جائیے گا میری بات۔ میں کہتا ہوں آپ کی اولاد بگڑی کیسے ہے؟ کہ حضرت ہمارا بیٹا، کوئی کہتا ہے شرابی کی صحبت میں بیٹھ گیا، تھوڑے دن شرابی کی صحبت کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں شراب کی بوتل آ گئی، اب پوری رات شراب پیتا ہے، شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے حضرت اس کی دوستی کسی ایسے بندے سے ہوئی، اس کا تعلق لڑکیوں سے تھا، تو میرا بیٹا بری صحبت کی وجہ سے زنا کے دروازے تک پہنچ گیا، اب وہ جوانی کے نشے میں زنا کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا بیٹا باغی ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا ہے، کوئی کہتا ہے نافرمان ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے تعلق ختم کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے جا کے کہیں اور رہنے لگا ہے۔ یہ ساری شکایتیں آپ کی زبان پر کیوں ہیں معلوم ہے؟ اور کتنے ماں باپ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت اگر کوئی نقش بناتے ہیں تو نقش دے دیجئے، میرے بیٹے کو کسی نے تعویذ بنا کے اس کا ذہن بھٹکا دیا ہے اور میرا بیٹا باغی ہو گیا ہے۔ اے میری قوم کے بزرگوں، تمہارے بیٹے کو کسی نے تعویذ کھول کے نہیں پلایا، دراصل جس زمانے میں تمہیں تربیت کرنا تھی تم نے اولاد کی تربیت ہی نہیں کی۔ تمہارا بیٹا شرابی کے قریب بیٹھا، شرابی ہو گیا، زانی کے قریب بیٹھا، زانی ہو گیا، بدکار کے قریب بیٹھا، بدکار ہو گیا۔ کاش تم نے بچپن کے زمانے میں جب تمہارے بیٹے کا دل کورے کاغذ کی طرح تھا اس زمانے میں مدرسے میں اور مکتب میں بھیجا ہوتا، اور مکتب اتنا مضبوط کر لیا ہوتا کہ اسی زمانے میں تمہارے بیٹے کے دل پر لکھا ہوتا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ قرآن کا پیغام خبردار خبردار، زنا کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ اگر بچپن کے زمانے میں تمہارے بیٹے کے دل پر یہ نقش کر دیا ہوتا تو کسی کی صحبت میں بیٹھ جاتا، لیکن تمہارے بیٹے پر نہ زانی کی صحبت اثر انداز ہوتی، نہ بدکار کی صحبت اثر انداز ہوتی۔ ایک ایمان والے کی شان یہ ہے وہ دنیا کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک عاشق کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے وہ اپنا اثر چھوڑتا ہے، وہ اپنا کردار چھوڑتا ہے، وہ اپنی فکر چھوڑتا ہے۔ دنیا نے دیکھا بایزید بستامی کے زمانے میں محلے کے لوگوں نے آ کے کہا تھا حضور ایک بدکار عورت آ گئی ہے، اس نے آ کے ڈیرا جما لیا ہے، جوان اس کے دروازے پہ جاتے زنا کرنے کے لیے، حالت یہی رہی تو قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچ جائے گی۔ دیکھو ایمان والا کسی اور سے متاثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایمان والا جہاں رہتا ہے اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ بایزید بستامی دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی، عورت کو ایک دن کے لیے خرید لیا، پیسے دے دیے۔ اس عورت نے کہا حضرت بتائیے حکم کیا ہے؟ دیکھو ایمان والا کیسا ہوتا ہے۔ فرمایا جا کے غسل کر لے، اچھا لباس پہن لے، مصلی منگایا بچھا دے، 2 رکعت کے لیے نیت باندھنے کا حکم دیا۔ بایزید بستامی نے جب نیت باندھ کے وہ عورت سجدے تک گئی ہے تو ہاتھ اٹھا کے بایزید بستامی دعا کر رہے ہیں میرے مولا اس فاحشہ عورت کو یہاں تک لانا میرا کام ہے، اب اس کے دل کو بدل دینا تیرا کام، یہاں تک لانا میرا کام ہے۔ دیکھو ایک مومن کیسا ہوتا ہے۔ بایزید بستامی جس علاقے میں تھے جوان بگڑ رہے تھے، جوان شراب کی دہلیز پہ جا رہے تھے، جوان اس عورت سے بدکاری کر رہے تھے، مگر ایک مومن کامل
किसी भी बुरे माहौल से कभी मुतासर नहीं होता है, बल्कि वो अपने माहौल से दुनिया को मुतासर करता है। बायजीद बुस्तामी ने जब दुआ की है, ऐ अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इसके दिल को बदलता तेरा काम है। दुनिया देख रही है, औरत जा रही है सजदे में, बदकार है, मगर सब पेशानी उठा रही है तो उसकी पेशानी में सजदों का नूर चमक रहा है। अल्लाह अकबर। एक मोमिन कामिल जहां रहता है वो दूसरों के बुरे असर को कबूल नहीं करता है, अगर वो पहले से तहजीब याफ्ता हो, अगर पहले से उसके सीने में कुरान की रोशनी हो, अगर पहले से उसकी जिंदगी में कुरान हो, अगर पहले से मोहम्मद अरबी से रिश्ता मजबूत हो। इसलिए फिक्र करना छोड़ दो कि मेरा बेटा बुरों की सोबत में बैठेगा, बुरा हो जाएगा। तुम अपने बेटों को बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलाकर बचपन के जमाने में उसके सीने पे मोहम्मद अरबी का दीन लिख दो। जिस दिन मकतब और मदरसे में अपने बच्चों के सीने पर तुम दीन लिख दोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा जहां जाएगा वो दुनिया के बुरे असर से मुतासर नहीं होगा, बल्कि वो जहां बैठेगा मोहम्मद अरबी की बात करेगा।